بیت کی محبت ہم پر ضروری ہے۔ اس پر میں آپ احباب کے سامنے تمام ناظرین بھی سن رہے ہیں، قرآن مجید کی سورہ شورا اس کی آیت نمبر 23 جو ہے، اس میں اللہ رب العزت حضور کی آل کی محبت کو اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اب دیکھیں 1.25 لاکھ انبیاء کرام نے تبلیغ کی، توحید کو بیان کیا، لیکن اس کا اجر نہیں طلب کیا۔ ہر نبی نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، کہ ہم اجر اللہ سے طلب کرتے ہیں، اللہ ہی جو مرضی سے ہمیں اجر دے۔ لیکن میرے نبی کی واحد ذات ہے کہ میرے نبی نے 40 سال جو تبلیغ کی، اس میں میرے نبی نے پتھر کھائے، میرے نبی کا دانت مبارک شہید ہوا۔ مفتی صاحب جیسے اکثر علماء کرام یہ حدیث مبارکہ ہم نے سنی بھی ہے کہ سرکار نے فرمایا مجھ پر سب سے زیادہ جو ہے وہ تکلیفیں آئیں، وہی نا میں بتا رہا ہوں، وہ سب سے زیادہ وہ بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے، یعنی کہ بخاری کی جلد 1 صفحہ نمبر 196 پر حدیث پاک موجود ہے۔ حضور نے فرمایا اشد البلاء علی الناس، اے میرے نبی نے خود فرمایا صحابہ فرماؤ بتاؤ تم کہ سب سے زیادہ مصیبتیں کس پر اتری ہیں؟ تو میرے نبی کے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ خود بیان فرمائے۔ تو میرے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ مصیبتیں اللہ رب العزت نے مجھ پر نازل فرمائی۔ فرمایا اس کے بعد الانبیاء، اس کے بعد انبیاء پر، اور پھر انبیاء کے بعد میرے نبی نے فرمایا والعلماء، میری امت کے علماء پر مصیبتیں ہیں۔ تو اس سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ طائف کے میدان میں وہ منظر بھی ہمیں یاد آتا ہے کہ جس وقت 2 لوڈوں نے میرے نبی، جب سردار بڑے بڑے سردار تھے ان کو کلمہ پڑھانے کے لیے چلے گئے، اور وہاں جب واپسی پہ ان لوگوں نے میرے نبی کی توہین کی اور میرے نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا ان سرداروں نے، اور یہاں تک کہ میرے نبی نے انہیں فرمایا کہ تم نے میری قوم کو نہیں بتانا کہ تمہارا نبی آیا تھا میرے پاس اور میں نے تمہاری بات، اس نبی کی بات کو سنا نہیں ہے، یہ نہیں میرے نبی نے منع فرمایا۔ لیکن راستے میں ان طائف کے بازاروں میں سے میرے نبی گزر رہے تھے، تو وہ وقت مجھے ابھی تک جب میں وہ یہ حدیث پڑھتا ہوں تو یقین کریں پتا چلتا ہے کہ میرے نبی نے کتنے دکھ سے اس امت کے لیے اور کتنے زخم برداشت کیے ہیں، کتنی مصیبتیں برداشت کی، کہ ایک لونڈا پتھر اٹھا کر میرے نبی کے پاؤں مبارک پر مارتا، میرے نبی جب اس پاؤں کو اوپر کرتے تو دوسرا آ کر دوسرا جو لونڈا ہوتا وہ اٹھا کر پتھر دوسرے پاؤں پر مارتا، تو اس وقت کیا کیفیت تھی کہ میرے نبی کے پاؤں مبارک سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اتنی بڑی مصیبتیں دے کر تمہیں دین بتایا، تم کافر تھے میں نے تمہیں مسلمان بتایا، تم جہنمی تھے میں نے تمہیں جنتی بنایا، لیکن اس بات پر تم سے کوئی ریٹرن، کوئی بدلہ نہیں طلب کرتا، ہاں ایک بات طلب کرتا ہوں، ایک مطالبہ کرتا ہوں، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میری آل بیت سے محبت نہیں بلکہ مودت کرنا۔ اب محبت کیا ہے اور مودت کیا ہے؟ اس پہ ضرور محبت چودھری صاحب یہ بڑی خاص بات ہے، محبت اور مودت میں فرق کیا، یہ بڑی خاص بات ہے، بسم اللہ اس پہ ضرور یہ سن لیجئے۔ آپ نے بڑا ہی اچھا تنویر قاسمی صاحب آپ نے توجہ دلائی تاکہ اس ہمارے اس پروگرام کے ذریعے یہ پوری امت تک یہ میسج چلا ہے کہ محبت میں اور مودت میں فرق کیا ہے۔ تو سن لیجئے، امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے اپنی تفسیر کبیر کے اندر اس بات کو واضح طور پر جلد 1 صفحہ نمبر 166 پر لکھا کہ حضور کی آل کی مودت اور محبت میں کیا فرق ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور کی آل سے محبت کا تقاضا نہیں ہے بلکہ مودت کا تقاضا ہے۔ فرماتے ہیں محبت وہ ہوتی ہے کہ جب ایک ماں اپنے فوت شدہ بیٹے کو دفنا دیتی ہے، لیکن دفنا کر جب واپس پلٹتی ہے قبر سے تو وہ اپنی جان نہیں دیتی بلکہ اسے صبر آ جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے محبت کی انتہا کہ زندگی پھر بھی بچ گئی ماں کی، بیٹا دفن ہو گیا، قتل ہو گیا، قبر میں چلا گیا، یہ ہے محبت کی انتہا۔ لیکن کروڑوں محبتیں سلام کرتی ہیں ماں کی محبت کو، لیکن اس کے باوجود ماں جان نہیں دیتی، واپس پلٹ جاتی ہے، اس کی جان بچ جاتی ہے۔ لیکن محبت
مودت کیا ہے جو حضور کی آل بیت کا تقاضا کر رہی ہے کہ حضور کی آل بیت سے مودت کیجئے. تو امام فخر الدین فرماتے ہیں کہ جس طرح مچھلی کو پانی کے ساتھ یہ بڑی خاص مچھلی کو پانی کے ساتھ پیار ہوتا ہے، مودت ہوتی ہے، اس طرح تم اہل بیت سے مودت کرو. یعنی کہ وہ پانی سے جب اس کو نکال دیا جائے تو مر جاتی ہے. اسی طرح محبت اہل بیت اگر نکال دی جائے، مودت کا حکم ہے تو جان کے ساتھ ایمان بھی بچ جاتا ہے، جان کے ساتھ بلکہ جان کے ساتھ ایمان بھی چلا جاتا ہے. تو اس لیے حضور کی آل بیت کی محبت جان لیتی ہے، ایمان عطا کرتی ہے. تو یہ نقطہ ہے امام فخر الدین رازی کا. تو یہاں قرآن مجید کے اندر اگر دوسرے مقامات پر بیان کیا جائے تو دیکھا جائے تو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے حضور کی رسالت کو بھی لفظ کل سے بیان کیا. جس طرح حضور کی آل بیت کی محبت کو قرآن میں کل سے بیان کیا، قل لا اسألکم، اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور اپنی توحید کو بھی اس انداز میں بیان کیا. فرمایا قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پھر رسالت کی بات آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. پھر نماز کی بات آئی تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورہ مائدہ اس کی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 میں قرآن کہتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. لفظ کل سے نماز کا بھی حکم دیا گیا، لفظ کل سے قربانی کا بھی حکم دیا گیا، اور اسی طرح مرنا اور جینا یہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن کے لفظ کل سے بیان کیا کہ تمہارا مرنا جینا فقط اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. اور آگے جا کر اللہ رب العزت نے اپنی محبت اور حضور کی اتباع کی بات کی تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں رب فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. لفظ کل سے رب نے کہا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو. اب اللہ رب العزت کی محبت کے ساتھ حضور کی اتباع کو لازمی قرار دیا. اور میرے نبی کی اب ایک ترمذی شریف کی حدیث 3768 حدیث کا نمبر ہے، جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک موجود ہے. میرے نبی نے فرمایا لما یغدوکم احب اللہ لما یغدوکم، تم اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے. وحبوا لأہلی وحبوا لحب اللہ، اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں. وحبوا لأہلی بیتی، اور میری آل سے محبت کرو میری وجہ سے. تو پتہ یہ چلا حضور سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے اور آل سے محبت کرو رسول اللہ کی وجہ سے. تو پتہ یہ چلا آل کی محبت حضور کی محبت کا تقاضا کرتی ہے اور حضور کی محبت اللہ کی محبت کا تقاضا کرتی ہے. کہ کتنی ضروری ہے یہ محبت کہ اس محبت کو قرآن اور حدیث نے اس انداز میں بیان کیا. ناظرین محترم، خوبصورت گفتگو مفتی صاحب فرما رہے تھے، اور یہ ضروری نہیں ہوتا